ہم پڑھے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 91 کی. اس کا پہلا لفظ ہے THEIR their. اس سے مراد ہے relating to them یعنی ان کا یا ان کی. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. We looked after their house when they went on a trip. یعنی جب وہ سفر پر گئے تو ہم نے ان کے گھر کا خیال رکھا. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا دوسرا لفظ. اسے بھی دیر پڑھا جاتا ہے لیکن دراصل اس کی اسپیلنگ مختلف ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لیٹرز RE سے پہلے یہاں اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہوا کانٹریکشن آف دے آر، یعنی یہ دے آر کی شارٹ فارم ہے اور اسے دیر پڑھا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. They're both looking for the same book. یعنی وہ دونوں ایک ہی کتاب کو تلاش کر رہے ہیں. تو they are سے مراد یا their سے مراد ہے وہ دونوں. اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے threw. اس کا مطلب ہے past tense of throw یعنی to toss away، جس کا مطلب ہے پھینک دینا یا پھر کسی چیز کو اچھالنا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. When he threw the ball, it went over our heads and smashed the window. یعنی اس نے جب گیند کو اچھالا یا پھینکا تو وہ ہمارے سروں کے اوپر سے ہوتی ہوئی نکل گئی اور اس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا. Smashed the window سے مراد ہے کھڑکی کے شیشے کا ٹوٹ جانا. اب اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. یہ ہے threw. یہ دونوں الفاظ خاصے ملتے جلتے ہیں. اس سے پچھلا لفظ تھا threw اور یہ ہے through. آپ سپیلنگ کا فرق دیکھ سکتے ہیں. اب کی بار سپیلنگ ہے THROUGH یعنی from one point to its end یعنی کسی چیز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. They had to bend their heads to move through the tiny doorway. یعنی بہت چھوٹے سے دروازے کے درمیان سے گزرنے کے لیے انہیں اپنے سروں کو جھکانا پڑا. تو لہٰذا اس جملے میں لفظ تھرو سے مراد ہے دروازے کی ایک طرف سے دوسری طرف جانا. اسی طرح سے لفظ تھرو کو جملے میں اس طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر they kept talking through the lecture. اس سے مراد ہے لیکچر شروع ہونے سے لیکچر ختم ہونے تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک وہ لیکچر کے دوران باتیں کرتے رہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے TO2 یعنی ایکسپریسنگ موشن ان دا ڈائریکشن آف اے پرٹیکولر لوکیشن. یعنی اس سے مراد ہے کسی خاص جگہ کی سمت میں جانا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. I'm going to the market to buy some fruit. یعنی میں پھل خریدنے بازار کو جا رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے TOO یعنی یہ دونوں ہی الفاظ جو ہیں وہ ہم آواز ہیں لیکن سپیلنگ اور مطلب ان کے مختلف ہیں. اب کی بار TOO سے مراد ہے excessively یعنی تعداد میں بہت زیادہ ہونا. جملہ دیکھتے ہیں. They felt too hungry after the long and tiring journey. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. They felt too hungry after the long and tiring journey. یعنی بہت لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہے تھے. تو لہٰذا اس جملے میں لفظ TOO کو بہت زیادہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے tortuous اور اس سے مراد ہے full of twists and turns یعنی بہت پیچیدہ. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The place is beautiful but it is difficult to reach it due to tortuous roads. یعنی وہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن پیچیدہ سڑکوں کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. پیچیدہ سے مراد ہے ٹیڑھے میڑے اور دشوار گزار راستے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے torturous یعنی characterized by pain or suffering یعنی بہت تکلیف دہ یا دردناک. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. After a long and torturous disease, finally she found solace in the care of the Almighty. یعنی بہت لمبی اور تکلیف دہ بیماری کے بعد بالآخر اسے خدا کی امان میں پناہ مل گئی.
یعنی کسی کی وفات پر اکثر اس قسم کا جملہ کہا جاتا ہے. تو اس جملے میں لفظ ٹارچرس کو تکلیف دے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے وین، VAIN وین. اس سے مراد ہے excessively proud or concerned about personal appearance، یعنی وہ شخص جو کہ خود پسندی میں مبتلا ہو یا اس کو خود پر بہت ناز ہو. اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے اور یہ ہے یوزلیس یعنی بیکار. تو اب اس کے پہلے مطلب سے متعلق ایک جملہ دیکھتے ہیں. A vain person would always appreciate being praised، یعنی جس شخص کو خود پر ناز ہو اسے یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اب اسی لفظ کا دوسرا مطلب دیکھتے ہیں یوزلیس یعنی بیکار، اور جملے میں اس کا استعمال دیکھیں گے. She made a vain attempt to catch a butterfly، یعنی اس نے تتلی کو پکڑنے کی ایک ناکام جستجو کی یا ناکام کوشش کی. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا اگلا لفظ، یہ ہے VEIN وین، یعنی یہ دونوں الفاظ جو ہیں ہم آواز ہیں لیکن ان کے سپیلنگ اور مطلب مختلف ہیں. VEIN وین اس سے مراد ہے blood vessels that carry blood from various parts of the معاف کیجیے گا various body parts to the heart، یعنی اس سے مراد ہے خون کی نالیاں جو کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون کو دل تک پہنچاتی ہیں. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Her vein got cut while slicing fruit، یعنی پھل کاٹتے وقت اس کی رگ کٹ گئی. تو وین کے لیے اردو میں رگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.